نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے. اس آیت کریمہ میں جو جملہ قابل غور ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے تفسیر، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں، اور اس میں وآثارہم کہ ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات ہیں. اس آیت کے بارے میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ آثار سے مراد وہ قدم ہیں کہ جو نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلنے کے لیے وہ رکھتا ہے. اس کا شان نزول میں کل عرض کر چکا تھا. آج نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، جب بندہ جماعت کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنا، اور اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے جب مسجد کی طرف وہ چلتا ہے اور مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، تو اسے ہر قدم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے. جو جتنی دور سے زیادہ چل کر آتا ہے اس کا ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. حدیث پاک سنیے تاکہ اللہ ہمارے ایمان کو بھی تازہ فرمائے اور ہمیں اس میں اور مزید جذبہ عطا فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح وضو کرے، یعنی گھر پر کرے، مسجد میں آ کر نہیں، گھر سے اگر وضو کرے، اگر کاروبار سے آ رہا ہے تو یقیناً وہ مسجد میں آ کر ہی کرے گا، اس کے گھر دور باہر ہے. اگر جس کی مسجد سے گھر قریب ہو تو وہ اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف نکلے، اور فرمایا کہ اسے گھر وغیرہ سے مسجد کی طرف جانے کے لیے نماز نے نکالا ہو، یعنی اس کا نکلنا صرف خالصتاً مسجد کے لیے ہو، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے، اور فرمایا اس کا 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. آئیے دوسری حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے کو ہے، اس کے بعد اسے اجر ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا ہو. اسی طرح تیسری حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے جتنا زیادہ دور ہے اسے جماعت میں شامل ہونے کے باعث اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے. اب صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ السلام سے حضور کی مبارک زبان سے یہ جب حدیث مبارکہ سنی تو اب صحابہ کا جذبہ تو قابل دید ہے. انہی میں سے ایک صحابی ہیں جو قاری قرآن ہیں، اس امت کے بہترین، حضور کی امت صحابہ میں سے بہترین قاری، جن کو حضرت ابی بن کعب کہا جاتا ہے، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کا گھر مسجد نبوی شریف سے سب سے زیادہ دور تھا، اور اس کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، یعنی گھر بھی دور ہے اور نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم دراز گوشت خرید لو، کیونکہ اس زمانے میں موٹر سائیکل تو تھی نہیں، تو اس زمانے میں یہ گدھے کی سواری اور خچر وغیرہ کی. تو فرماتے میں نے اسے مشورہ دیا کہ ایک دراز گوشت خرید لو کہ جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد تک آ سکو، یعنی صبح کا وقت، اندھیرے کا وقت اور دوپہر میں دھوپ ہوتی ہے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس شخص نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اگر میرا گھر مسجد نبوی کے پہلو میں ہوتا
تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی، میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس صحابی کی نیت کا جب پتہ چلا کہ ان کی یہ نیت ہے، تو جب حضور کو یہ پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ جو تیری نیت تھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام ثواب تیرے لیے جمع کر دیا۔ یعنی حضور نے اسے دنیا میں ہی بشارت دے دی کہ جو نیت تیری خالص مسجد کی طرف آنے کے لیے کہ میرے قدم زیادہ اٹھے مسجد کی طرف، تو یہاں سے ہمیں روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی نیتیں کتنی مبارک ہوا کرتی تھی، ان کے جذبات کس قدر مقدس ہوا کرتے تھے کہ وہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے انتہائی حریص ہوا کرتے تھے۔ اور چونکہ نماز کے لیے آنے اور جانے میں ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، اس لیے وہ زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے مسجد سے دور بسنے کا ارادہ کرتے اور پھر پر وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا صحابہ کرام اہتمام کرتے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے زمانے کے وہ لوگوں کا حال اور انداز فکر ہی بالکل بدلتا چلا جا رہا ہے کہ گھر جو ہے مسجد کے قریب ہے، مسجد کے قریب دکانیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں توفیق نہیں ملتی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، بلکہ مسجد میں آنا ان کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وہی اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنا ان کے لیے مسجد میں آنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات تو جن کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے، تو ایسے بھی میں کسی پر بدگمانی نہیں، لیکن ایسا ہے بھی زمانہ نظر آتا ہے کہ مسجد سے گھر بھی اس لیے دور لیتے ہیں تاکہ شرعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان پر واجب ہی نہ رہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی حال ہوتا ہے، جماعت تو رہی، نماز بھی لوگ ضائع کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر پڑھ لی تو پڑھ لی، جماعت بھی گئی، نماز بھی گئی۔ تو بعض لوگ آپ پوچھیں گے تو اکثر لوگوں کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 3 وقت کی پڑھ لیتے ہیں، 4 وقت کی پڑھ لیتے ہیں، فجر تو پڑھتے ہی نہیں، فجر میں تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے اٹھنا۔ تو یہ عوام کا بھی حال ہے اور خواص کا بھی یہی حال ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو شرعاً معذور ہے اس کے لیے کوئی حکم نہیں کہ وہ اس کے لیے معافی ہے کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، وہ گھر پر پڑھے۔ اس کے لیے الگ فقہ میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، کون جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی ہدایت عطا فرمائے اور نیکیاں جمع کرنے کی حرص عطا فرمائے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہتے ہیں وہ سنیے، وہ بڑی قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب انسان غور تو کرے کہ اللہ رب العالمین کا کرم، بالائے کرم تو دیکھو کہ وہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ اگر وہ چاہتا، یعنی انسان اپنے قدم اٹھا رہا ہے، یعنی گھر سے مسجد تک، مسجد سے گھر تک۔ اب دیکھیے کہ انسان کا قدم اٹھانا، ایک ایک قدم اٹھانا، ہم گھر سے مسجد تک آتے ہیں، آج تک کبھی ہم نے اپنے قدم نہیں گنے ہوں گے۔ یعنی انسان سوچے کہ میں کتنے قدم میں چلا، کبھی آج تک بوڑھے ہو گئے ہوگے آپ میں سے بھی کسی نے نہیں، میں نے بھی نہیں گنے کہ ہمارے کتنے قدم بنتے ہیں۔ لیکن بندہ، حضرت قتادہ کہتے ہیں غور تو کرے، اگر جیسے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچی مٹی پر لوگ چلتے تھے تو قدم بھی جم جاتے تھے، آج بھی ریت پر جب چلتے ہیں تو قدم کا نشان بنتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اگر ہوا بھیجتا تو وہ ہوا جو ہے اس نشان کو مٹا دیتی، ہوا اڑا دیتی، لیکن فرمایا اللہ رب العالمین انسان کے اس نشان قدم کو بھی اور اس کے ہر عمل کو شمار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ انسان پھر زیادہ سے زیادہ نیکی میں قدم اٹھائے اور معصیت میں قدم نہ اٹھائے، گناہوں میں نہ چلے، کیونکہ جو گناہوں میں اٹھائے گا تو اس کے وہ قدم بھی لکھے جائیں گے، اور جو نیکیوں میں اٹھائے گا اس کے قدم بھی لکھے جا رہے ہیں اور شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، یعنی نشانات کو بھی اللہ رب العالمین لکھ رہا ہے۔ تو فرمایا انسان کو چاہیے، حضرت قتادہ کہتے ہیں، ابو قتادہ
اے لوگوں تم میں سے جو اس چیز کی طاقت رکھتا ہو کہ اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں اس کے قدم لکھے جائیں تو وہ ایسا کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ جس نیک کام کے لیے بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا وہ قدم شمار کیا جاتا ہے اور اسے ان قدموں کے حساب سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پھر یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ اب کوئی سمجھے کہ ہم نے قدم نماز کے لیے اٹھایا تو ہمیں ثواب ملا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مریض کی عیادت کے لیے چلتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مسلمان اپنے دوست سے ملنے کے لیے چلتا ہے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، لیکن آج یہ چیزیں فوت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کیونکہ موبائل نے اتنا وہ کر دیا کہ بس ہیلو ہائی کر کے پوچھ لیا، خیر خیریت لے لی، لیکن یہ برکتیں آج ہم نہیں حاصل کر رہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ برکتیں بھی حاصل کریں اور ہمارے قدم اٹھیں تاکہ ہمارے قدم یہ نیکیوں میں لکھے جائیں۔ سنیے حدیث پاک کیا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو 2-3 حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اب دیکھیں مطلق بتا دیا، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ہے مسلمان، فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسی اللہ رب العالمین نے جنت کا باغ کسے قرار دیا کہ ایک مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے اس کے قدم اٹھے اور وہ چل کر گیا، تو حضور فرماتے جب تک وہ واپس نہیں آ رہا وہ جنت کے باغوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک ترمذی شریف میں سنیے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، 70,000 فرشتے صرف ایک عمل کی وجہ سے صبح نکلا ہے مسلمان کو دیکھنے کے لیے، کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے، کسی کو بھی عیادت کرنے کے لیے، میرے آقا فرماتے ہیں شام تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دے رہے ہیں، اور فرمایا جو شام کے وقت عیادت کریں تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں، اور فرمایا اس شخص کے لیے جنت میں باغ ہوگا، یعنی عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں اللہ باغ لگائے گا۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، مفاد کے لیے نہ جایا کریں، کسی کے پاس بھی جائیں اللہ کی رضا کی نیت کر کے جائیں، یعنی ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے جاتا ہے، ملنے کے لیے خاندان والا ہے نہیں جاؤں گا تو یہ ہوگا وہ نہیں۔ دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے، خوش ہو جا، تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، یعنی مبارک بات اس کو دی جا رہی ہے۔ اور آخری حدیث پاک سنیے کہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی شہر میں اپنے بھائی سے ملنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا، جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس شہر میں جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے اس سے پوچھا بتا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے تو اتارنے جا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، بلکہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا خود بتا دیا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ رب العالمین بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے کہ جس طرح فرمایا تو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان نیتوں کے ساتھ
مسلمان مریضوں کی عیادت کرنے اور اپنی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، مسلمان بھائیوں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مسجدوں کی طرف ہمارا دل لگا دے، کیونکہ مسجد میں جس کا دل لگا رہے تو اس کے لیے قیامت کے دن انعام بھی کتنا بڑا ہے کہ جس کا دل مسجد میں بھی لگا رہتا ہے عرش کا سایہ اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسجدوں سے محبت کیجئے، دوسروں کو بھی مسجد کی طرف لانے کی کوشش کیجئے، دوسروں کو بھی نمازی بنائیے، دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیے جو آپ سن کر جاتے ہیں۔ کوئی ایک بات آپ کو یاد ہو تو اسے بتا دیں گے، ہو سکتا ہے اس کا دل بھی مسجد کی طرف لگ جائے۔ جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، وہ دوسروں کو نمازی بنائے گا، آپ کا میٹر مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو حقیقتاً نیک بنا دے، اے اللہ تقوی و پرہیزگاری عطا کر دے، گناہوں سے نفرت دے دے، کثرت سے نیکیاں کرنے والے بنا دے۔ ہمارے قدم میرے مولا تیری رضا کے لیے یا اللہ نیکیوں میں اٹھتے رہیں، گناہوں کی طرف ہمارے قدم نہ جائیں، ہر برائی ہر گناہ سے بچا لے۔ اللہ ہماری ہمارے والدین کی میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا لے، احساس نعمت دے دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، اللہ ساری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، جتنی حدیث پاک پڑھی، جن کے راویوں کے نام لیے، ان تمام صحابہ کے راویوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔